صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام آپ کو یاد ہے، ظاہر ہے آج تقریباً 40 دن بیت چکے ہیں، 20 صفر المظفر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ چہلم کے موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا تذکرہ پاک کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا ناظرین۔ میں جب بھی اس تذکرہ پاک کو کرتا ہوں تو یقین مانیے کیفیت دل کی بڑی عجیب ہو جاتی ہے کہ سلام عقیدت النفوس قدسیہ کو، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے نانا جان کے دین کو بچایا۔ سلام عقیدت اللہ کے ان پیاروں کو کہ جن کے مبارک اور نورانی خون نے دین اسلام کے چراغ کو رہتی دنیا تک روشن کر دیا، اور سلام عقیدت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کو جن کی قربانیاں حق کا استعارہ بن گئیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر بن گئی۔ آج سے ٹھیک 40 دن پہلے ناظرین، کربلا کے تپتے میدان پر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جس سے زیادہ دردناک اور جس سے زیادہ دل سوز منظر اس سے پہلے دیکھنے میں آیا نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہے ناظرین، وہ قیامت کا منظر کہ جہاں غرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہستی کی امامت میں انتہائی سفاکی اور بربریت کے ساتھ ذبح کیا گیا، جن کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ مبارک پر لٹایا کرتے تھے، اور جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان چسوایا کرتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سوار بنایا کرتے تھے، یعنی جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سواری بن جایا کرتے تھے، اور جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے، جن کے خوش ہونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش، اور جن کے رونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے۔ آج سے ٹھیک ناظرین 40 دن پہلے محشر کے روز ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والے آقا کو بہت ہی غمگین کیا گیا۔ آج سے ٹھیک 40 دن پہلے محشر کے روز جام کوثر سے سیراب کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو پیاسا کیا گیا۔ جو سر اقدس ناظرین توجہ رہے آپ کی، جو سر اقدس بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسے کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ کربلا کے تپتے صحرا میں انتہائی درندگی سے آل رسول و محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کیا گیا۔ طائف
کے بازاروں میں لایا گیا، اپنے تکبر کا اظہار کیا گیا، پاک بیبیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا، سرحائے اقدس کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، بیڑیوں میں جکڑا گیا، جانوروں کی برہنہ پیٹھ پر سوار کیا گیا، دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، زندانوں میں قید رکھا گیا، ظلم کی، جبر کی، بربریت کی، سفاکی کی، شقاوت قلبی کی، مکر و فریب کی، جو صورتیں ہو سکتی تھی ناظرین، وہ تمام کی تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کی گئیں۔ اب یہ نورانی قافلہ جس پر پل پل کربلا بپا ہوئی، جس پر پل پل قیامت بپا ہوئی، چہلم کے موقع پر ایک بار پھر کربلا ہی میں ایک اور کربلا کا سامنا کر رہا ہے کہ جہاں راہ حق کو صداقت میں پیش کی جانے والی 72 قربانیوں کے 40 دن کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نواسی رسول سید زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں اسیران کربلا کا قافلہ شام سے رہائی کے بعد روز عاشور 61 ہجری کے شہداء کو میں کیا عرض کروں ناظرین، اب یعنی ان کو خراج تحسین پیش کرنے، ان کی پہلی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا ہے۔ یہ وہ موقع ہے ناظرین جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بس صرف اتنا عرض کروں میں کہ وہ منظر ناظرین کیا ہوگا کہ جہاں قافلہ زینبی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ پہنچا ہوگا تو کائنات کی سانسیں مکمل طور پہ تھم گئی ہوں گی۔ جس بھائی کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی کہ اب ان کی جان کائنات کی جان میں ہر وقت رہا کرتی تھی، آج وہ جان سے پیارے بھائی جان پاس تو ہیں مگر سامنے نہیں ہیں، بات تو کر سکتی ہیں مگر دیدار نہیں کر سکتی۔ آج قبر اطہر کی مبارک مٹی کا لمس روح کی تسکین کا سامان تو بنے گا مگر جگر دیدار نہ ہونے کے غم میں چھلنی رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر آج واقع کربلا کو 40 دن ہو گئے، یہ فرمائیے کہ ظاہر چہلم کا موقع ہے اور یہ یادیں اس لیے بھی تازہ کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہی یہ یادیں ہیں۔ تو معاشرتی طور پہ جو چہلم کا تصور ہے وہ ذرا بتائیے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے کرام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام عاشقاں پسر رسول پسر بطول سرو آزادی بستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ کائنات ایک گلشن ہے تو یہ گلشن صرف اور صرف ان 2 پھولوں سے مہک سکتا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما ریحانہ طیہ، یہ میرے 2 پھول۔ اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تصفیہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح پر انوار بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقلیں لطافت سے سرشار ہوں تو انہی کے دامن میں آنا پڑے گا۔ بالکل ان کے دامن میں آئے بغیر یہ ناممکن ہے کہ کائنات اپنا حسن قائم کر دے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اس ظلم کی تصویر کھینچ دی۔
اب اس کے بعد جب ہم چہلم کے تصور کی طرف آتے ہیں تو ایک دینیات کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض جنازے وہ ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والے ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی بدولت شرکائے جنازہ کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، اللہ مغفرت ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ یہی کیفیت یہاں چہلم مبارک کی بھی ہے۔ اللہ ہمارے ہاں چہلم کا تصور معاشرتی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ چہلم ہے جو معاشرے کو حق کی سر بلندی کے لیے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اب جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ چہلم کی شرعی حیثیت، جی، اس ضمن میں قرآن و سنت کا مطالعہ مجھے تو یہ بتاتا ہے، چہلم تو اس نقطہ نظر سے بھی ہو گیا کہ جب یہ مقدس معطر معمبر سر کربلا پر پہنچے تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، اللہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہما، وہ اس انتظار میں کھڑے تھے 40ویں دن ان کی قبور پر پہنچنا۔ اتنی ہی بات امت مسلمہ کے لیے حجت کے طور پر کافی ہے، لیکن جب میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے چہلم اور دسواں اور تیجا کی طرف آتا ہوں، قرآن و حدیث کو ملا کر آپ ویسے میرا خیال ہے قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اے ایمان والو، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم لکھ رکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے بھیجا تو معلوم ہے، اور یہ پیچھے چھوڑا کیا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں آپ اصحاب کہف سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو کس لیے عیبدار کر رہے ہیں، بچے کو کس لیے قتل کر رہے ہیں، دیوار کس لیے کھڑے کر رہے ہیں، یہ ساری روشن دلیلیں ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا کہ کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درست، ٹھیک ہے۔ چہلم اور تیجا اور دسویں کے متعلق جو لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں یا جو لوگ ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ تمام امت کے علماء حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امت کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا، اس سے ان کا عمل منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن 3 سے نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ والا، ٹھیک ہے، علم کو پھیلانے والا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمائی کہ والد صالح، نیک اولاد، کیوں یدعو لہو۔ اب قرآن کریم نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسوہ مل گیا کہ اولاد صالح جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ چاہے ویسے دعا مانگے، چاہے روزے رکھ کر مانگے، چاہے نوافل کر کے پڑھ کر مانگے، چاہے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا کے مانگے، اس میں سب سے بڑی دلیل باقی یہ ہے کہ باقی اجتماعی طور پہ اگر مثال کے طور پہ خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، انتظار ہوتا ہے، ایک موقع مہیا کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں آ سکے ان کے لیے ایک دن متعین کر لیا۔ اب جو لوگ دن کی تعیین کے ضمن میں بھی لوگوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ آپ سالانہ جلسے کے لیے چندہ مانگنے کے لیے دن متعین کریں، اس پر کوئی قدغن نہیں، بالکل صحیح، اور ایک نیکی کے کام کے لیے اگر دن متعین کر لیا جائے تو اس ضمن میں وہ چندہ ہے نا، اصل میں بات یہ ہے۔ بات آگے بڑھاتے پیر صاحب یہ بتائیے، بعض روایات کے مطابق اگر قافلہ زینبی، ظاہر ہے مطلب ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ آج ایک بالکل طائرانہ نگاہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قافلہ زینبی بنیادی طور پہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ 40 دن کے بعد جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قافلہ پہنچتا ہے، تو ذرا وہ منظر بتائیے کہ یہ پوری جو صحبتیں برداشت کی ہیں، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے دمشق، اور دمشق سے لے کے پھر کربلا، یہ پیغام، یہ منظرنامہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جنید بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اہل بیت اطہار کو درجات میں بے مثلیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان کی جو ابتلائیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ اہل بیت نے ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اس بات کا اعلان ہے کہ خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی اہل بیت اطہار رب کے ان چنیدہ ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کیا ہے کہ نجاست اور ہوتی ہے اور طہارت اور ہوتی ہے۔ آہا کیا بات! اللہ امام حسین پاک کی قیادت کا سلسلہ ظاہری طور پر 10 محرم الحرام ظہر کے قریب جو ہے وہ سامنے سے ہٹتا ہے، اور یہ قیادت جو ہے یہ پھر امام زین العابدین اور بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خوبصورت جو ہے ایک روش اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبحان میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے وہ کربلا جو امام حسین نے پیش کی ہے، لیکن کئی گنا اس سے سخت ہے کربلا وہ جو امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے 10 محرم الحرام شریف کے بعد کوئی دوسری کائنات رائے کے ہے سامنے نہیں اس پیش میں، کوئی دوسری رائے ہے نہیں اس میں۔ بلا شبہ ایک ایک لمحہ کربلا کا ہے، اور یہ مصائب جب بندہ ذکر کرتا ہے تو میں تو سچی بات ہے حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ چیز جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نے بالکل ختم کر دی تھی، انسانیت کے معاشرے سے دور ہو گئی تھی، نئے سرے سے اس چیز کو ایک عجیب قسم کے ابھار کے ساتھ پھر واقعہ کربلا میں پیدا کیا گیا۔ اللہ یعنی آپ دیکھیں حضور کے دور میں جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، تبوک ہوئی ہے، کسی موقع پر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ جنگ میں آنے والوں کے ساتھ جو مستورات ان کی خدمت کے لیے آئی ہوں، کھانا وغیرہ کے لیے آئی ہوں، جنگ میں نہ جاتی ہوں، نہ لڑتی ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی قافلہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے یا ان کے ساتھ کوئی ان کی چیز چھینی جائے، آپ تاریخ نہیں دکھا سکتے۔ لیکن کربلا میں یہ پھر پہلی دفعہ موقع ایسا آیا اور ہائی لائٹ ایسا ہوا، اگرچہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں یہ لوگ پہلے بھی ایسے کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہائی لائٹ یہ کربلا سے ہوا کہ یہ پہلا موقع تھا جس کی خبر دنیا تک پہنچی، پورے عالم تک پہنچی کہ وہ پاکیزہ عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان علی شان کی عورتیں جو آخری فرد کے شہید ہونے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلی، اللہ 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 اللہ، مطلب احتیاط ان کی دیکھی، آخری بندے تک خیمے سے باہر تک نہیں نکلی، ان کے خیموں پہ حملہ کیا گیا، اللہ اللہ، اور آگ تک لگائی گئی، مال تک چھینے گئے۔ ذرا چشم تصور میں وہ دیکھیں نا، بڑا زخم ہے کربلا کا، یہ بھی کہ علی اکبر زمین پہ کیسے آیا، لیکن مجھے تو اس زخم کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں ملتا کہ کتنا بڑا یہ زخم ہوگا کہ جب ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی جو اس کائنات کو دوزخ کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ آئے ہائے کیا جملہ ہے، اللہ اکبر، اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان پاکیزہ بیبیوں اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی گئی کہ جن کو اللہ نے الا المودۃ فی القربى، رسول اللہ نے بے شمار اعلانات میں بتایا کہ یہ تو امت کو آگ سے بچانے والے ہیں۔ وہ ہے نا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، یہ جو تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، سرکار کی جن کا کام یہ ان کے ساتھ یہ کیا۔ اب دیکھیں نا قبلہ، سرکار تو خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ خاص طور پہ نسل پاک ہے، اور جب جناب فاطمہ زہرا پاک کا ولادت ہوتی ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضور نے یہی جواب دیا کہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ان کی مودت ہوگی یہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے چھڑا لے۔ اگلی کربلا پھر صبح کا وہ منظر دیکھیں کہ جب خیمے لاشیں پڑے ہوئے ہیں،
سر کاٹ لیے گئے اور ان کو لے جایا گیا، پھر کربلا، دمشق میں، کوفہ میں، اور پھر جب چیلم پہ واپس آتے ہیں تو اب ذرا وہ منظر دیکھیں نا کہ جو منظر دیکھ کے یہ بہن اور بھائی گئے ہیں کہ سر نہیں ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالم لوگ اس رغبت، اس رعونت اور نخوت کے ساتھ جا رہے ہیں، رکنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر جب چیلم والے دن یہ پاک شہزادی اور پاک شہزادہ آتا ہے، وہ منظر انہوں نے آخری کربلا میں دیکھا تھا، اور اب چیلم میں جب آئے تو اب وہ قبر ہے، ان کے سامنے وہ سارا منظر نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح بادشاہ حسین کی جس میں عطر پڑا تھا، حضرت عباس کا جس میں عطر پڑا تھا، علی اکبر کا جس میں عطر، تدفین تک کی اجازت نہ دینا۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بات جو پیشہ فرما رہے ہیں اسی ربط کے اندر کہ جس وقت یہ قافلہ ایک بار پھر کربلا پہنچا ہوگا، میں ظاہر ان تمام رشتوں کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہر رشتے کی کیا اٹیچمنٹ ہے امام علی مقام کے ساتھ اور دیگر ظاہر شہداء کربلا کے ساتھ، لیکن ایک اٹیچمنٹ جس کا ذکر میں نے ابتدا میں بھی کیا اور میں اسی سوال کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اسی اٹیچمنٹ کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ آج جو مطلب بہت ضروری ہے کہ آج کے دن ایک بار پھر ہم مقصد کربلا جو ہے اس کو سامنے رکھیں، تو مقصد کربلا تھا کیا وہ آپ نے بتانا ہے، لیکن میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جو امام علی مقام جن کا چہرہ مبارک بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی تھیں، آج کیا قیامت صغریٰ ہوگی کہ موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی مقصد کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے بڑا جو کربلا کا مقصد ہے وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے کہ جب رب رحمان نے ملائکہ سے بلکہ انہیں یہ آگاہ فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ جو مباحثہ ہوا اس کے آخر میں رب رحمان نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم فقط خون ریزی دیکھ رہے ہو تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب برداشت کیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اسی قربانی کی انتہا جو ہے نا وہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود سے ہوتی ہے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اسماعیل کی بہت بڑی قربانی ہے کہ والد محترم خود اپنے ہاتھ سے چھری رکھ کے گلے پہ ذبح کر رہے ہیں، باپ خود ذبح کر رہے ہیں، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن پھر بھی اقبال نے کہا اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سامنے وہ فقط ابتدا تھی، انتہا انہوں نے کی ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر بن کے حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج 1381 سال گزر گئے اس واقعے کو، 61 ہجری کا واقعہ ہے، 1442 میں ہم بیٹھے ہیں، آج چہلم ہے 61 ہجری کا، 1381 سال گزر گئے ہیں، لیکن 1381 سال بعد آج ہم کربلا کی یاد میں اس لیے بیٹھے ہیں، اور مقصد کربلا یہ ہے کہ لوگوں اگر اس وقت ہم موجود نہیں تھے، اپنے ظاہری وجود کے ساتھ نہیں تھے، تو کربلا آج بھی ریفرینڈم کروا رہی ہے، آج بھی ریفرینڈم ہے کہ اس زمانے میں اگر میں ظاہری طور پہ موجود ہوتا تو کیا حسین کے قافلے میں ہوتا یا یزید کے قافلے میں ہوتا، اور کربلا کے ریگزار میں اہل بیت اطہار کے خون کا قطرہ قطرہ، خاص طور پہ حضرت سیدنا امام علی اصغر کے خون کا قطرہ جو سب سے معصوم قطرہ وہاں بہا ہے، وہ قیامت تک یہ سوال کرتا رہے گا، ہر آنے والی انسانیت سے سوال ہوگا کہ اگر تم 61 ہجری کی کربلا میں ہوتے تو حسین کے قافلے میں ہوتے یا یزید کے قافلے میں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے 1380-81 سال بعد ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو یزید کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، جو مروان کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، لہذا انہیں جواب ملنا چاہیے کہ نہیں، آج ایسے لوگ بھی ہیں، اگر اس وقت یہ نصیب میں ہوتا تو حسین کے قدموں میں قربان ہو جاتے، حسین کے صحاب میں شمار ہوتے، حسین کے وفاداروں میں شمار ہوتے۔ تو کربلا کی یاد منانے کا سب سے بڑا مقصد یہ نظریاتی ریفرینڈم ہے، فکری ریفرینڈم ہے، سوچ کا ریفرینڈم ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، تو لہٰذا ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں، تب ہوتے تو حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتے، آج ہیں تو حسین کی فکر پہ قربان ہو گئے، حسین کی یاد میں قربان ہو گئے۔ بائی لارج ایک بات بتائیے، ظاہر ہے مقاصد کربلا تو بہت ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ مقصد کربلا تو میرے خیال ہے بہت محدود سا، مقاصد کربلا ہے نا، تو جو آپ ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے اس وقت ذبح علی کے حوالے سے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مقاصد جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑے مقاصد ہیں کربلا کے، وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ہے ہاتھ کا تقدس،
آپ نے یہ بتایا کہ ہاتھ بھی مقدس ہوتا ہے. واہ. یہ ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں دینے والا نہیں ہوتا. واہ. سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ. تو ذرا سمجھیے کہ بنا جو بن گئی لا الہ کی وہ حسین ہے. کیوں؟ انہوں نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. اور آپ کا یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس طرح قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو کائنات کے سب سے بڑی خانقاہ کی سجادہ نشین ہے. سبحان اللہ. آپ کے نانا سے بڑی کسی کی خانقاہ نہیں، حجرہ فاطمیہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں. آپ کے نانے سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے. تو آپ ایسے سجادہ نشین، اور آپ سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، کوئی سجادہ نشین ہے. اور جب حملہ ہونے لگا دین پہ تو آپ نے سجادگی کو چھوڑا ہے، خانقاہ کو چھوڑا ہے، اور خانقاہ سے نکل کر آپ نے جو رسم شبیری ادا کی ہے. آج کے سجادہ نشینوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب دین پہ حملہ ہونے لگے تو صرف اپنی چھوٹی سی خانقاہ بچانے کے لیے، بالکل چھوٹی سی خانقاہ چند مریدوں پہ جو مشتمل ہوتی ہے، اسے بچانے کے لیے اگر تم دین کی روح کو مسخ کر دو گے تو کل امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ جس کے جیسے مراتب ویسی آزمائش. اچھا، اب آزمائش کا تصور کیا ہے سب سے پہلے تو آپ ذرا کلیئر کریں. پھر وہی بات ہے جس آزمائش سے اہل بیت اطہار کا گھرانہ گزارا گیا ظاہر وہ انتہائی آزمائش انہی پر کیوں تھی، کیا وجہ تھی، یہ بھی ضرور آپ نے بتانا ہے. جی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ. انسان کی تخلیق ہوئی، اسے جنت میں رکھا گیا، ٹھیک، جنت سے زمین پر اتار کر کہا کہ اس جنت میں لانا ہے. تو اس کے لیے اعلان ہوا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں تو انہیں بھی آزمائش کتنی دی، آتش کدہ میں پڑنا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، کیا آزمائش. لیکن جو امام الرسل ہیں، جس کا جتنا مرتبہ بڑا ہے، اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں اتنا اور کسی کو نہیں گزارا گیا. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد کی مشکل لے کر بیٹھی تو فرمایا کہ عائشہ واقعی یہ بہت بڑی مشکل تھی، لیکن اس سے بھی بڑی مشکل اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ طائف کی گلیوں میں میرے منظر کو دیکھ اللہ کہ میں کن آزمائشوں سے گزارا گیا. آزمائش سے متعلق جب قرآن پاک کی یہ آیت آتی ہے کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم مال کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. اب پھلوں میں کمی کے ذریعے سے مراد علماء نے اولاد لی ہے. تو جنید صاحب آپ اندازہ لگائیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اشارہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بشر الصابرین.
ٹھیک، پتہ ہے پھر بشارت ہے صابرین، ولادت سے لے کر خبر دی جا رہی ہے، علی مرتضیٰ خبر دے رہے ہیں، حسن مجتبیٰ خبر دے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو ابو القاسم بنانا تھا، جن کو امام الرسل کا رتبہ دینا تھا، ان سے حسین لیا، ان سے عباس لیا، ان سے اکبر لیا، ان سے اصغر لیا، اور ان مصائب سے گزار کر آپ کو ابو القاسم بنا دیا، انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ جنت کی سرداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش سے ان کو گزارا، اس لیے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کو خیال رکھیں کہ مرتبہ مقام اللہ کے نزدیک اسی کو ملتا ہے جو آزمائشوں سے جتنا زیادہ گزرتا چلا جاتا ہے، جس پر آزمائشوں کے جتنے دور آتے ہیں وہ ان پر صبر کی روش اختیار کرے تو پھر اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اس وقت جو آپ کو سن رہا ہے، وہ یہ باتیں سنتا تو ہے لیکن باوجود اس کے جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ ہائے ہائے کر کے چلانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ہم ان کی آزمائشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو انتہا ہے نا، مطلب کوئی مثال، کوئی کمپیریزن کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم ایک عام مسلمان کو کیسے سمجھائیں کہ آزمائشیں جو ہیں یہ اصل میں تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں؟ یعنی اعلان ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت کا یہ نظام ہے ہی آزمائش کے لیے، وَلِيَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ مومنوں کو آزماتا ہے۔ اب وہ جتنا مرتبہ مقام بڑا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش اور ابتلا اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ مجھے آزمائش کے بغیر ہی کوئی نعمت مل جائے، دنیا کے اندر کسی کے سامنے کوئی مثال ہے کہ کچھ حال کمہار کریں دے عاجز مٹی والا، مر کے لباں سجندیاں توڑی پہنچے تدوں پیالہ۔ درست ہو گیا ڈاکٹر صاحب، حسینیت اور یزیدیت دو نظریات کربلا کے بعد جو ہے واضح ہو گئے، اور یہی کربلا کا ایک بہت بڑا ثمرہ ہے کہ آج یہ دو آئیڈیالوجیز کی ہی جنگ ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ کلمہ گو نظر آتے ہیں، حق بولنے والے نظر آتے ہیں، وہ حسینیت کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے، اور جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ دین میں خدا نخواستہ امینڈمنٹس اور ترامیم کرنے والے لوگ، مطلب مختلف قسم کے بل پیش کرنے والے لوگ جو کہ اسلام کی دیواروں پر قدغن لگانے والے لوگ ہیں، ایکچولی وہ یزیدی فلسفی پہ چل رہے ہیں اور وہ ڈیمیج کر رہے ہیں دین اسلام کو۔ آخر میں شہیدان کربلا کے چہروں کے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی جو امت کی اس وقت جو صورتحال ہے، 57 اسلامی ممالک من حیث المجموعی، من حیث الامہ، من حیث القوم، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت بری صورتحال ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ جنید بھائی، میں قبلہ شاہ صاحب کی تسلسل میں عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو بھی بچایا، دیکھیں وہ انہوں نے تو سر کٹوا کے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے نا، سر ساتھ تھا تو وہ تو تلاوت ہوتی رہی نا، اس میں آپ نے نماز بھی پڑھی، سارے معاملات بھی ہوئے، لیکن وہ واقعہ کہ جب آپ کا سر انور کٹا ہوا جا رہا تھا اور سورہ کاف کی تلاوت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اصحاب کاف کا واقعہ زیادہ عجیب نہیں ہے، اس امت نے اپنے نبی پاک علیہ تحیۃ و ثناء کے نواسے کا سر کاٹ دیا ہے اور نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، یہ تو اسے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو آپ نے تو کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اور امت مسلمہ کو سب سے پہلے تو اگر اپنی زبوں حالی سے نکلنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، یہی کربلا کا سب سے بڑا درس ہے جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے نجات چاہیے ہوتی ہے، تو اگر ساری امت پریشان ہے تو نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے نا، جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور نجات کی کشتی کون سی ہے؟ کہا میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ لہذا ہمیں مودت اہل بیت کو، مودت القربا کو اختیار بھی کرنا ہے، اور اپنے دل میں اسے جگہ بھی دینی ہے، اپنے عمل سے اسے واضح بھی کرنا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بٹھایا اور انہیں ایک وصیت فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وصیت کے چند جملے آج کی زبوں حال امت کو ان مسائل سے نکلنے کے لیے بہت رہنمائی دیتے ہیں۔ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہی کربلا کا درس ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیہ
اے میرے بیٹے من قنع بما قسم لہ استغنا ومن مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا، کہ وہ انسان اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اگر اس پہ قناعت اختیار کر لے، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، اور جو لالچ کی نگاہوں کے ساتھ اس طرف دیکھتا رہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ بادشاہ بھی بن جائے تو فقیر ہو کے مرے گا۔ دیکھیے ظاہری طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بادشاہت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو فیصلہ فرمایا آپ اس قضاء پہ راضی ہو گئے تو حسین شاہ بھی ہو گیا، حسین بادشاہ بھی ہو گیا، حسین دین بھی ہو گیا، حسین دین پناہ بھی ہو گیا۔ اور یزید کیونکہ اہل بیت اطہار کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھتا رہا تو 90 سال کی حکمرانی کے بعد بھی اس کا خاندان جو ہے وہ فقیری کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ لہذا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت اختیار کر لینا، یہی زبوں حال امت کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا وَلِمَنْ سَقَطَ عَنْكَ مُبْتَدِعًا، اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلقی کر لے تو کربلا کا درس یہ ہے کہ تعلق اس سے جوڑنا ہے۔ جو تمہارے ساتھ کلام نہ کرنا چاہے تو کلام کی خود ابتدا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے بس کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، کلمہ طیبہ کی برکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کون بیان کرے بھلا آل نبی کی داستان، کون بیان کرے بھلا زخم آنکھ سے اشک ہیں رواں، آل رسول پاک پر اتنے ستم رواں رسول پاک پر اتنے ستم رواں رہے، اتنے ستم رواں رہے، کیسے کوئی بھی سن سکے، کیسے کوئی
کرے بیان، وہ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے ملک شام تک، وہ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے ملک شام تک، کوفہ سے ملک شام تک، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، کیسے چلی تھی بیاں، زنجیروں میں جکڑی ہوئی، کیسے چلی تھی بیاں، ساجد غم حسین میں رونا ہے سنت نبی، ساجد غم حسین میں رونا ہے سنت نبی، رونا ہے سنت نبی، میں نے بھی منقبت میں ہے اشک ہی رکھے ہم زبان، کون بیان کرے بلا آل نبی کی داستان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.